بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ آپ میرے کون لگتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ یہ ایک بے رحم سوال تھا۔ آخر وہ اس کا کون تھا اور کس حق سے اسے یہ سب کہہ رہا تھا؟ میں آپ کا مسیحا ہوں، آپ کو اس جگہ نہیں رہنے دے سکتا، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ جتنے طیش میں آیا تھا اس کے سامنے سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سوجی آنکھیں کوئی اور ہی داستان اس پر یہ راز فاش کر رہی تھی۔ وہ تو اس کی آنکھوں کی جنبش سے جان جاتا تھا، تو پھر وہ کیسے انجان ہو سکتا تھا؟ آپ میرے محسن ہیں، آپ کی مشکور ہوں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ آپ میرے نامحرم لگتے ہیں، اس کے سوا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے۔ میں کس چیز کو جواز بنا کر آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ وہ سبھاؤ سے بول رہی تھی کہ زہیب نے اسے ٹوکا۔ آپ کو میرا مشکور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر میں 100 بار قربان جاؤں۔ میں نامحرم صحیح پر آپ کے شوہر سے حد درجہ بہتر ہوں۔ آپ کو اس شخص سے میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی اگر آپ کو اس قید سے رہائی دلوا رہی ہے تو اس موقع کو جانے نہ دیں۔ بہت کم لوگوں کو رہائی ملتی ہے، ورنہ کچھ ساری عمر ایسے زندان میں قید رہتے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کو یاد کرتے ہوئے روتی ہے، ان کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ وہ ملتجی انداز میں بولا۔ اشمل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جلد از جلد اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ اسے لے کر جانے کے لیے بضد تھا۔ اس نے کل رات ہی تو یزدان کو کبھی چھوڑ کر نہ جانے کا وعدہ کیا تھا، تو اب وہ کیسے اس وعدے سے پھر سکتی تھی؟ دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وعدوں کا بوجھ ہمیشہ سے بھاری رہتا ہے۔ اپنی ماں کو یاد کرتے اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ اس کی ماں کو اس پر یقین تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ آپ اس سے کھلا لے لیں۔ اس شخص نے پہلے آپ کی عزت کا بالکل خیال نہ کرتے آپ کو نہ صرف کڈنیپ کیا بلکہ آپ سے زبردستی نکاح بھی کیا۔ وہ ایک آوارہ انسان ہے جسے اپنے باپ تک کا لحاظ نہیں ہے۔ اس کے والد میرے پیشنٹ ہیں، ان سے میری اچھی جان پہچان ہے۔ انہوں نے ہی مجھے یہ سب بتایا ہے۔ جو انسان اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کیسے اپنی بیوی کی عزت کرے گا؟ آپ بس میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے حتمی انداز پر وہ ایک پل کو کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میرا محرم، میرا محافظ۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنے محرم کو چھوڑ کر ایک نامحرم کی بات کیوں مانوں گی؟ وہ میرا مجازی خدا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے آپس کے معاملات میں بولنے والے؟ چاہے وہ نکاح زبردستی کا ہو، مگر میں نے دل سے قبول کیا تھا۔ رہی بات خلا کی، تو کسی کے کہنے پر میں اس سے طلاق کیوں لوں، جبکہ مجھے اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کے بنائے ہوئے مقدس رشتے کو نہیں توڑ سکتی۔ طلاق تو ویسے بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا۔ اس نے زہیب کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ریکنگ کے پاس کھڑے یزدان کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ وہ تو اس کے جاتے ہی تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے پیچھے آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اشمل اپنے وعدے کی پاسداری قائم بھی رکھ پاتی ہے یا اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میں یہ سب اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ میں مر جاؤں گا اشمل، اگر آپ کو ایک خروچ بھی آئی تو میرا نہیں تو اپنا ہی خیال کر لیں۔ وہ بے بس تھا، اسے کہیں اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ اشمل کو دکھ ہوا۔ اس میں اس پیارے دیوانے شخص کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی بھلائی چاہتا تھا۔ وہ بے حد وجیح تھا۔ اس کا دل اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا لہجہ تو بہاروں کا پیام لاتا تھا، مگر ابھی وہ بالکل کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ زہیب، آپ کو میری قسم۔ زہیب اس کے بولنے سے پہلے ہی دھاڑا تھا۔ آپ اپنی قسم دے کر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر یہ دیوانہ ڈاکٹر کبھی آپ کی راہ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس نے خود پر ضبط کرتے اپنی انگلی دھمکی کے انداز میں اٹھائی۔ آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو جان لیجیے گا زہیب بختیار خان آپ کے ایک آنسو کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔
اسے پتہ تھا کہ یزدان اوپر سے سب ملاحظہ کر رہا ہے۔ اس نے آخری لائن اسے دیکھتے ہوئے کہی اور بغیر ایک نظر اشمل پر ڈالے تن فن کرتا چلا گیا۔ وہ یہاں مزید رک کر اس کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل اس معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ اس پر آج انکشاف ہوا تھا کہ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کے لیے دنیا میں موجود ہر شے کو تباہ کر سکتا تھا۔ وہ جو رحم دل اور مسیحا تھا، آج اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پا گیا تھا۔ محض اس لڑکی کے حکم پر اس نے اپنے دل کو بری طرح کچلا تھا۔ زہیب کے قدم شکستہ خور تھے۔ شاید اسے صبر آ بھی جاتا اگر وہ کسی اچھے انسان سے منسوب ہوتی، مگر وہ سب جانتے بوجھتے اندھی کھائی میں گر رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تم چاہتی تو اس کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اس سے اچھا موقع تمہیں کہاں مل سکتا تھا؟ یزدان کی آواز عقب سے ابھری تو وہ ہوش میں آتے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر پلٹی تھی۔ میں اپنے محرم سے بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟ میں چاہتی تو جا سکتی، لیکن یہ سب جب ہی ہوتا اگر میں چاہتی تو۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ میرا اللہ میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں مطمئن ہوں اپنے ماضی حال اور آنے والے مستقبل سے۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہی تھی۔ اللہ کبھی غلط کیوں نہیں کرتا؟ تم اتنا سب ہونے کے بعد بھی اتنی مطمئن کیوں ہو؟ کیا تمہیں شکوہ نہیں ہے اس سے کہ اس نے تمہیں ایک سنگ دل انسان کے نصیب میں لکھ دیا؟ وہ متجسس تھا۔ نہیں، مجھے کیوں شکوہ ہوگا؟ پہلے لگتا تھا، مگر جب آسمانی فیصلے طے ہو جائیں تو زمینی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ میرا رب ہے جو میرے لیے مجھ سے بہتر سوچتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے فیصلوں میں ہماری فلاح ہوتی ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت میں آتا ہے، ترجمہ: تو کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2۔ یہ سب میرے ایمان کی آزمائش تھی شاید، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں سرخرو ٹھہری ہوں یا نہیں۔ میری ماں کے مرنے میں کون سی بہتری تھی؟ اسے کیوں اللہ نے اپنے پاس اتنی جلدی بلا لیا؟ اسے اپنے خدا سے بے شمار شکوے تھے۔ اس کی بھوری آنکھیں زخم زخم لگ رہی تھیں۔ وہ کیا پتہ آپ کی آزمائش ہو، اس کی ہر چیز میں بھلائی ہوتی ہے۔ موت برحق ہے، آپ کی امی کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو انسان گھٹنوں کے بل سجدے میں گر جاتا ہے۔ پتہ ہے بلاوا کب آتا ہے؟ جب رب ہمیں اپنے قریب لانا چاہ رہا ہوتا ہے، جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کے حضور حاضری لگوانا بھول جاتے ہیں، جب ہمارا دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، عین اسی وقت اللہ آزمائش کا تحفہ بھیج کر اپنے بندوں کو اپنی چوکھٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا موقع دیتا ہے، اور پھر اللہ اپنے در سے اس کی جھولی کو بھر کر سکون قلب عطا کرتا ہے تاکہ رابطے بحال رہ سکیں۔ تمہیں بھی آزمایا گیا تھا، اللہ نے تمہیں بھی اپنی جانب بلایا تھا، مگر تم نے اس آزمائش کو سزا سمجھا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ افسردہ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر گنگ کھڑے رہنے کے بعد یزدان اپنی اصلی روپ میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے اشمل کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے لے کر کمرے میں آیا۔ اشمل کے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اشمل اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ اشمل کا پورا چہرہ واضح ہو چکا تھا، سر پر لیا گیا دوپٹہ ڈھلک کر گلے میں آ گیا تھا۔ جنگلی بندر یزدان اگر اس کا دل میں دیا گیا لقب سن لیتا تو قش کھا کر وہیں گر جاتا۔ اس کی بیوی کے علاوہ ہر لڑکی اس پر جان دینے کو تیار تھی۔ تمہیں اس سے محبت تھی کیا؟ اس کا انداز بے حد عجیب تھا۔ اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا کافی مشکل تھا۔ کس سے؟ وہی جو یونی میں تمہارے قدموں میں بیٹھا تھا اور آج تمہارا مسیحا بن کر تمہیں لے جانے آیا تھا، زہیب بختیار خان۔ مجھے صرف وہ اچھے لگتے تھے۔ وجہ ان کا سادہ مزاج، رحم دلی اور عورتوں کا احترام کرنے والا رویہ تھا۔ ایسے انسان سے تو کوئی بھی مرعوب ہو سکتا ہے،
انہوں نے میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہونے پر ان کی جان بچائی تھی۔ اشمل نے یونی والا معاملہ حذف کر لیا تو یزدان نے بھی مزید جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اشمل کو زہیب سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ نکاح سے پہلے والی محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ بطور انسان اچھا لگا، وہ ہم سفر بن جاتا تو وہ ضرور خود پر فخر کرتی۔ اگر یہ عادت میرے اندر آ جائے تو کیا میں بھی تمہیں اچھا لگنے لگوں گا؟ اس کے اس سے پوچھے گئے سوال پر وہ جذب ہوئی تھی۔ اشمل نے نادانستہ سر اسبات میں ہلا دیا۔ یزدان کو تو مانو زندگی کی نوید مل چکی تھی۔ اگر وہ لڑکی اس سے کیا ہر وعدہ وفا کر سکتی تھی تو وہ اس کے خاطر خود کو بدل بھی تو سکتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہترین کر دکھاؤں تاکہ تمہیں اچھا لگنے لگ جاؤں۔ مجھ میں بہت بڑا خلا ہے جسے تم ہی پر کر سکتی ہو۔ میں بدلنا چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ تمہیں ایک اچھے ہم سفر کی خواہش تھی تو میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے اشمل کو قریب کیا۔ اس کے کانوں میں وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے شہد رنگ بالوں کی مہک اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھیں۔ یس یس یزدان وہ لفظ ٹوٹ کر ادا کرتی بہت ہی پیاری لگی تھی۔ وہ اس کے شنگرفی لبوں سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ بھوکلا کر اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ اس کی حرکتوں پر بغیر کان دھرے اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ مجھے تم اس وقت بالکل اچھے نہیں لگ رہے، وہ ناک سکیڑ کر بولتی اسے کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہیں اچھا لگنے لگوں گا جانا، بس ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ وہ بس ایک موقع مانگ رہا تھا، اور پھر ایک موقع ملنے کا حق تو سب کو ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان سنبھالنے کے لیے ہی گرتا ہے، اسے تو سنبھلنے کے لیے اشمل کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک موقع بس، تم ساری بری عادتیں چھوڑ دو گے، حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ ماضی میں تمہارے باپ نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا اس کا بدلہ تم چھوڑ دینا، اللہ اس کا حساب خود لے گا۔ بدلے کی آگ سے انسان کا دل راکھ بن جاتا ہے، ان سے اچھا نہ صحیح نارمل بیہیو رکھنا۔ وہ ایسے سمجھا رہی تھی جیسے اس کا اسکول میں پہلا دن ہو۔ یزدان بغیر برا مانے سنتا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی نیکی کے بدلے اسے یہ لڑکی عطا کر دی گئی تھی۔ جو حکم مولانی، تمہیں تنگ کرنے کے علاوہ ساری بری عادتیں ترک کر دی ہیں میں نے، اس نے شرارت سے کہتے اپنی شیو اس کی گردن پر رگڑی تھی۔ اشمل آسودگی سے مسکرائی، اس کی قربانی ضائع نہیں جانے والی تھی۔ عاشر عجلت میں اپنی گن پاکٹ میں اڑستا کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے اسے ارجنٹ مشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ اسے ہیڈ کوارٹر سے بختیار خان کے اڈے پر ریڈ کرنی تھی تاکہ اس ملک کے اندر پلتا ناسور جڑ سے ختم ہو سکے۔ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ عروسہ کی نیند نہ ٹوٹے، مگر وہ اٹھ چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عروسہ نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر دریافت کیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، اس کا دل انجانے خدشات میں گھرنے لگا تھا۔ کہیں نہیں، بس ڈیوٹی کے لیے بلایا ہے، تم سو جاؤ، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ وہ پلٹا اور اس کے قریب جا کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ مت جائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے پتہ ہے اتنی رات کو ڈیوٹی نہیں ہوگی، ضرور کوئی بڑی بات ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ عاشر نے اس کی حد درجہ سمجھداری پر بھویں اچکائی تھیں۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، اب جانے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے والا تھا، عروسہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ لی۔ وہ ڈر چکی تھی، وہ عوام کا محافظ تھا، اور محافظ حفاظت کرتے کرتے اکثر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، آپ یہ پولیس فورس چھوڑ دیں، کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں، دنیا میں اور بھی بہت سے پیشے ہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی اپنی جاب کا بتا دیا تھا، پولیس فورس جوائن کرنا میرا جنون تھا، اور میرے مرحوم باپ کا خواب بھی۔ تم ڈرو مت، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شیرنی ہو تم تو پھر کیوں ڈر رہی ہو یار؟ اس نے اپنی شرٹ چھڑوانی چاہی مگر مزید اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، وہ اسے ایسے روتا ہوا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے کیا یہ نوکری؟ آج آپ بتا دیں، میں یا یہ جاب، کیونکہ مجھ میں مزید رشتے کھونے کی سکت نہیں ہے۔
وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ اس کا دور ہونا عاشر کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں خفا خفا تھیں۔ میرے لیے تم میری زندگی ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں، مگر یہ جاب میرا جنون ہے۔ آج جو لوگ اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے ہیں، یہ ہم جیسے محافظوں کی ہی بدولت ہے۔ میں یا یہ جاب؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ عروسہ جواب دے دیا ہے میں نے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے پاس مزید رکنے کا وقت نہیں تھا۔ عروسہ کو وہ واپس آ کر منا سکتا تھا۔ وہ جلد از جلد بختیار خان کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا جس کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ خالی دروازہ عروسہ کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شاید اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ یہ جذباتیت اس کی عمر کا حصہ تھی۔ عروسہ نے بیڈ پر رکھے تکیے بے دردی سے دور اچھال دیے۔ وہ 18 سال کی امیچور لڑکی تھی۔ اسے صرف عاشر کا خود پر سے کسی اور کو فوقیت دینا دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اب ساری رات اس نے یوں ہی آنکھوں میں کاٹنی تھی۔ ولی اپنے دوست کے چلے جانے کے بعد اسے لے کر ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ پریشے پہلی بار اس کے ساتھ کہیں باہر آئی تھی۔ ایک فطری جھجک آڑے آ رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹخاتی نروس ہو رہی تھی۔ ہوا میں گلدان میں سجے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ گول میز کے اطراف میں 2 صوفے لگے ہوئے تھے جن پر وہ دونوں عین ایک دوسرے کے مقابل براجمان تھے۔ میز پر ڈش میں سجی لذیذ یخنی، پلاؤ، منچورین، ریشن سیلڈ، تلی ہوئی مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو کیبن میں پھیل چکی تھی۔ ڈش کے ساتھ ہی پلیٹ کے ساتھ نیچے اور کانٹے رکھے تھے۔ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم چاہو تو یہ چادر اتار کر کھانا کھا سکتی ہو۔ ولی نے اسے کمفرٹیبل کرنا چاہا۔ پریشا نے چادر اتار کر اپنے برابر میں رکھی۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کا ہلکے کام والا سوٹ زیبتن کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ آسمانی رنگ میں اس کی گندمی رنگت کھل رہی تھی۔ اس نے ولی کے کہنے پر ہی ہر طریقے کا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو چوڑیوں کی دیوانی تھی۔ ہر رنگ کے ساتھ اس کی ہم رنگ چوڑیاں موجود تھیں، مگر اب اس کی کلائیاں سنی سنی تھیں۔ ان چوڑیوں کی چہکار سے ولی کی سماعت محروم ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے اتنا دور دور کیوں رہتی ہو؟ تمہارے اس رویے کی وجہ سے امو جان نے کتنی بار مجھے ٹوکا ہے کہ میں تمہیں ڈرا کر رکھتا ہوں، تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آج میرا اپنا دوست مجھے بول کر چلا گیا ہے۔ اس کے بقول میرے تعلقات تم سے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہم دونوں میں میاں بیوی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ولی نے چبا چبا کر کہتے پلاؤ نکال کر کھانا شروع کیا۔ سچ ہی تو تھا، ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ضرورت کے تحت ہی مخاطب کرتے تھے۔ ولی کی کہی گئی باتوں نے پریشے کا دل دکھایا تو وہیں ولی بھی اپنی انا کے زیم میں مبتلا دوبارہ اس کی جانب قدم بڑھانے سے کتراتا تھا۔ آپ نے کبھی مجھ سے فرینکلی بات نہیں کی، شاید اسی وجہ سے میں آپ سے دور رہنا پسند کرتی ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کی تلخ باتیں آج بھی اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھیں۔ اس بات کا جواب تمہیں گھر جا کر ملے گا۔ اس کے تاثرات تن چکے تھے۔ پیشانی شگن آلود تھی۔ ماحول میں تناؤ در آیا تھا۔ پریشے بھی منچورین کھانے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے بابا یاد آئے تھے جن کے ہاتھ کا بنا منچورین اس کا پسندیدہ تھا۔ اب اس پری کی زندگی میں کچھ بھی پسندیدہ نہ رہا تھا۔ وہ تو خود ایک ناپسندیدہ شے کی طرح ولی کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ تمہیں برا تو لگتا ہوگا، آخر تمہاری عمر ہی کیا ہے اور ابھی سے تمہاری شادی ہو گئی اپنے سے 10 سالہ بڑے انسان سے۔ سوچو اگر میں تمہیں مزید پڑھنے سے روک دوں۔ اب اچھی بیوی ہونے کے ناطے شادی کے بعد سے میری تمام ذمہ داریاں بھی تمہارے نازک کندھوں پر ہیں۔ پریشے کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ جوں کا توں رہ گیا۔ ولی نے اپنے اندر ابلتا زہر لفظوں کے ذریعے اس کے وجود میں اتار دیا۔ میں آپ کی ساری ذمہ داریاں بغیر کسی کوتاہی کے پوری کروں گی، اس کی فکر آپ مت کریں۔ میں ہرگز نازک نہیں ہوں۔ دیکھیں کتنی سخت جان ہوں جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ مجھے زندہ رہنا تھا کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہی ہے۔ میں اپنے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھ چکی ہوں۔ میں اپنی مسیحا خود ہوں۔ میں دوسروں کو بھی
میں دوسروں کی بھی مسیحا بننا چاہتی ہوں، وہ سنبھل چکی تھی۔ اس ساخت ہوئے ہاتھ کو جنبش دیتے چمچ منہ میں ڈالا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی محسوس کرتے وہ چونکا تھا۔ وہ مستقبل کی بہترین مسیحا بننے والی تھی، جو زخم کھا کر ان پر مرہم رکھنا سیکھ جائیں۔ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا ہو جاتی ہے۔ باتیں تو اچھی کر لیتی ہو، چند دن میں رزلٹ آنے والا ہے، پھر دیکھیں گے۔ مسز چاکلیٹی گرل، میں نے MBA کیا ہے تو کم از کم تم میرے جتنی پڑھی لکھی تو ہونی چاہیے ہو۔ میں صورت اور رنگت میں تم سے زیادہ اچھا ہوں، لیکن خیر تم پڑھائی میں ہم پلہ ہو جانا میرے۔ کہیں کی کمی کہیں پوری ہو جاتی ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ پریشے کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ وہ آج پھر اس کی ذات کے پرخچے اڑانے میں مصروف تھا۔ اتنے دن سے اس کا رویہ نارمل تھا، مگر نہ جانے کیا بات اسے چبھ رہی تھی۔ شاید اس کے دوست زبیر کا پریشے کی تعریفیں کرنا۔ جی بالکل، وہ لب بھینچ کر گویا ہوئی۔ جی اچھا کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہنے کو۔ ولی کو اس کے مزید نہ بولنے پر تاؤ آیا۔ اس نے کھانے سے یک لخت ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ صورت اور رنگت میں آپ بے شک اچھے ہوں گے اپنی نظر میں، پر جس کی زبان کسی کا دل گھائل کر دے ان کا چہرہ مکروہ رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی صورت میں اچھے ہیں؟ آپ سے بھی اچھے مرد واقع ہوتے ہیں اس دنیا میں، جو آپ سے کئی درجہ اچھے ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ صحیح کہاں ہوتی ہیں، لیکن اب جیسے خود پسند انسان کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی، جو دوسروں میں کمیاں تلاش کرتا ہے دراصل اس کے اندر بہت بڑا خلا ہوتا ہے۔ دوسروں کو طنز کا نشانہ بنانا دنیا کا دستور نہیں ہے، یہ ذہنی بیماری ہے۔ اس کے حد درجہ صاف گوئی اس کے لیے عذاب لانے والی تھی۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تھی۔ ولی کے حلق میں کانٹے سے چبھ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ اس نے پریشے کا بازو دبوچ کر کھڑا کیا اور چادر اس کے وجود پر پھیلا کر اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ پریشے نے چادر کا کونا سختی سے پکڑ رکھا تھا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ حواس باختہ تھی۔ وہ دونوں دھول اڑاتی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ رہ گیا تھا تو صرف وہ خالی کیبن میں رکھا ادبچہ کھانا۔ وہاں پر گلدان میں رکھے پھول اداسی سے مسکرائے، ان کی خوشبو ختم ہو چکی تھی۔ اس پریوں جیسی لڑکی کی خیر کی دعا کرتے وہ پھول مرجھا رہے تھے۔ رات کی سیاہی اپنے جوبن پر تھی، اپنی طرح گہرے راز سمیٹے وہ بلند آواز میں سورہ العنکبوت کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اس کی مسحور کن آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد یہاں کی در و دیوار نے تلاوت سنی تھی، اور یہی کچھ حال یزدان کا بھی تھا۔ وہ اسے یہاں یوں نہیں جانے کا کہنے آیا تھا، مگر اب سکتے کے عالم میں کھڑا صوفے پر دراز دنیا جہاں سے بے نیاز اشمل کو تک رہا تھا۔ اس کے کانوں سے اس کی آواز ٹکراتی، اس کے کانوں میں چاشنی گھول رہی تھی۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس فریش لگ رہا تھا۔ اس کے چوڑے شانے اور مضبوط ہاتھ اس کے کافی دن سے کسرت کرنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ نکھرا نکھرا اسے وجی لگ رہا تھا۔ اشمل کا منور چہرہ سفید دوپٹے میں دمک رہا تھا۔ وہ بالکل شفاف تھی، صبح کی پہلی کرن کی طرح۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آتی تھی، لیکن وہ اسے اپنی ماں کی طرح نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اسے چاہا جائے، لیکن اپنی انا کے زیم میں مبتلا یزدان یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اشمل نے صورت مکمل کرتے اپنا دوپٹہ ڈھیلا کیا اور قرآن پر غلاف چڑھانے لگی۔ تمہاری آواز میں تلاوت بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ بے ساختہ تعریف کر بیٹھا تو وہ جھیم گئی۔ وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ چکا تھا۔ اس کا دل مزید سننے پر اکسا رہا تھا، لیکن زبان بولنے سے انکاری تھی۔ وہ کیسے اس بہترین کلام کو سن سکتا تھا؟ اس کا گندا وجود اس قابل تھا نہیں۔ یزدان کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ میں تلاوت کرتی ہوں، اس لیے میری آواز اچھی ہے۔ تمہیں پڑھنا آتا ہے کیا؟ تمہیں اچھا لگا تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے قرآن پاک سنبھال کر رکھا۔ وہ اب اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ موم جب تھی تو وہ مجھے روزانہ پڑھایا کرتی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد سے سب بدل گیا۔ میں نے اللہ سے اس رات ان کے واپس آنے کی اتنی دعائیں مانگی، مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ شرمندہ سا بولتا جا رہا تھا۔ تم کس قابل ہو، کس قابل نہیں، یہ تو اللہ طے کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم نیکی کرو تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، وہ جانتا ہے نیتیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آخرت کے دن اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ جس کا وزن زیادہ ہو وہ جنت میں جاتا، اور جس کا کم اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے۔ ان اعمال کو ہماری
نیت بناتی ہے۔ اللہ ہماری نیت جانتا ہے۔ جب دعائیں رائگاں جائیں تو پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب ہاتھ نہیں اٹھتا۔ کیا فائدہ کتنے دل سے مانگا مگر جب قبول ہی نہیں ہوئی تو کی بھی کیوں جائیں، مگر دینے والے کا بھلا کیا جاتا ہے، نقصان تو اس کا ہے جو بھکاری ہے۔ مانگنے والے کو ضرورت ہے تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضروری ہے کہ اگر تم دل سے اس کو پکارو تو اب وصولی کرنا حق ہے تمہارا، اس کی مرضی وہ پلٹ کے جواب دے نہ دے، تم بس اپنی بندگی پر غور کرو، اور بندگی کا تقاضا ہے خلوص سے مانگو، جتنی طلب زیادہ ہے اتنی ہی عاجزی سے مانگو، اور جو وہ نہ عطا کرے تو بھی کہو میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، وہ عطا کرے تو سجدہ شکر، نہ عطا کرے تو بھی رضا کا سجدہ، میں بے شک راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، مجھ پہ واجب ہے تیری رضا کا سجدہ۔ اور ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ہلتے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں کو دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا، اسے اپنا آپ ایک دم ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ اشمل کے سبھی چہرے پر شہد رنگ بالوں کی چند لٹیں اطراف میں جھول رہی تھی، سرمئی آنکھیں ذکر اللہ سے روشن تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابھی جو میں صورت پڑھ رہی تھی اس میں ایک مکڑی کا ذکر ہے جو گھر بناتی ہے مگر وہ بہت بودا ہوتا ہے، ایک ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کی مثال بھی اس مکڑی جیسی ہے جو دنیا میں عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے گھر بناتا ہے مگر وہ آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اس کا یہ دنیاوی گھر ٹوٹ جائے گا لیکن پھر بھی وہ محنت کرتا ہے۔ ہمیں تو آخرت کے لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ یزدان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتی جائے اور وہ تا عمر ایسے ہی اسے سنتا رہے۔ میں اب اس سے مانگنے کی کوشش ضرور کروں گا، کیا تم مجھے پھر سے قرآن پڑھنا سکھاؤ گی؟ وہ بدلنا چاہتا تھا، اس لڑکی کا نور اس کے اندر کے اندھیرے ختم کر رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی اگر تم فری ہو تو ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ یزدان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اشمل اسے سورہ فاتحہ پڑھا رہی تھی۔ یزدان کا تلفظ بہتر تھا، اسے بس چند دن کی محنت کی ضرورت تھی، وہ یقیناً اس سے بھی اچھی تلاوت کر سکتا تھا۔ دور کھڑی قسمت انہیں دیکھ کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ جو مل جاتے ہیں ان پر جدائی واجب ہو جاتی ہے، ملن کے بعد ہجر کاٹنا تو طے ہوتا ہے۔ عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے وقت لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عشق کی منزلوں میں جدا ہونا بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس نے پریشے کو اپنے کمرے میں لا کر جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین بوس ہو گئی۔ سفید چکنے ٹائل پر گرنے سے اس کے ہاتھ کی ہڈی دکھ رہی تھی مگر وہ سامنے والا شاید اپنے آپے میں نہیں تھا۔ پریشے کو اپنے سامنے تارے ناچتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر پکڑ کر جھنجھوڑا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے جایا جائے، تم جیسی عورتیں گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ استہزائیہ ہنسا، اس نے خود جو بھی بولا ہو مگر پریشے کی صاف گوئی سے کہی گئی باتوں نے اسے طیش دلا دیا تھا۔ تمہیں میرا چہرہ مکروہ لگتا ہے نا، میں پسند نہیں ہوں تو پھر کون ہے جس کا چہرہ تمہیں اچھا لگتا ہے، جسے تم پسند کرتی ہو؟ کہیں وہ زبیر تو نہیں جو تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا، یا پھر کوئی اور؟ تمہیں ہر مرد مجھ سے بہتر لگتا ہے۔ غصے کی لہر نے ولی کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بابا نے کہا تھا مرد محافظ ہوتے ہیں عزتوں کے، اسے بھی پہلے یہی لگتا تھا لیکن اس کا اپنا شوہر محافظ بننے کے بجائے اس کی ذات پر کیچڑ اڑا رہا تھا۔ اگر محافظی کسی کی ذات داغدار کر دیں تو پھر اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ میں کسی کو پسند نہیں کرتی ہوں ولی، آپ کیوں مجھ پر شک کرتے ہیں اتنا؟ زبیر صرف میری دوست کے بھائی ہیں اور کچھ نہیں، انہوں نے اگر آپ سے میری تعریف کر دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ولی نے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑی تو وہ بولتی چلی گئی۔ وہ تھک چکی تھی اس کی زبیر والی بات کو سنتے سنتے۔ وہ تمہاری تعریف کر سکتا ہے تو چلو میں بھی تمہارا شوہر ہوں، میرا تم پر زیادہ حق ہے۔ تمہارے دل میں بھی تو چاہت ہوگی کہ میں تمہاری تعریف کروں۔ آج میں تمہیں سراہوں گا اپنے انداز میں۔ وہ بھاری گھمبیر آواز میں بولتا اس کی سانسیں روکنے لگا۔ پریشے حواس باختہ سی خود کو چھڑوانے کی سعی کرنے لگی لیکن وہ کچھ دیر بعد اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر وہ کپکپا رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ کالے بالوں نے مکمل اس کے چہرے اور پشت کو ڈھانپ لیا تھا۔ تیکھی ناک سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میرا سراہنا پسند نہیں آیا؟
کیوں؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں، پھر کیوں تمہیں میرا چھونا اتنا ناگزیر لگ رہا ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں۔ اپنا شوہر تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ نامحرم مرد زبیر تمہیں اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسے اسے سمجھاتی کہ زبیر اسے بطور انسان پسند ہے اور ولی میں خود انسانیت موجود نہیں ہے؟ خان پلیز، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ سچ تھا، اس نے کبھی ولی جیسا ہم سفر نہیں چاہا تھا۔ آج تمہیں مکمل طور پر خانم بنا دوں گا مسز چاکلیٹی گرل۔ تم ڈاکٹر بھی اسی لیے بن رہی ہوگی تاکہ اس قید سے اور مجھ سے رہائی مل جائے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ پریشا لرز اٹھی تھی، اس کے حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنکھوں میں تو خواب ٹوٹنے کی کرچیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ اس کا خواب چھین سکتا تھا، اسے تو مسیحا بننا تھا۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں، چاہوں تو ابھی تمہیں اپنا بنا لوں، لیکن اب یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ چاہے تو خود کو میرے سپرد کر دو، ورنہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب چھوڑ دو۔ ویسے ہی آغا جان تمہارے آگے پڑھنے کے خلاف ہیں اور میں تمہیں کبھی پھر کالج کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ خان، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں نے کیا کر دیا ہے؟ تمہاری اپنی مرضی ہے، جو فیصلہ لو۔ میں سر تسلیم خم کر کے مان جاؤں گا۔ جلدی بولو۔ اب پریشا ولی خان، وہ سنگ دل بنا بول رہا تھا۔ پریشا جانتی تھی وہ اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے بابا اور اپنا خواب چنا تھا۔ ظالم دیو کی قید میں وہ پھڑ پھڑاتی پری ساخت ہوئی تھی، اس کے پر کٹ چکے تھے، اسے یہیں رہنا تھا عمر بھر۔ ولی نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس نے اپنا مرمری ہاتھ اس کی خود سپردگی کے عالم میں اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ولی سرشار ہوا تھا، وہ فتح یاب ٹھہرا تھا، نازک اندام پری اب اس کی باہوں میں قید ہے۔ ولی اب اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر اپنے لب وہاں رکھ دیے۔ پریشا نے خود کو اس کے مکمل سپرد کر دیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہر کسی کے لیے راحت نہیں بنا کرتی، خواب قربانی مانگتے ہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس کو قربان کر دیا تھا، کیونکہ یہ صرف اس کا خواب نہیں تھا، اس کے مرحوم باپ کا بھی خواب تھا۔ وہ زخموں سے چور تھی، جب بھی اسے دوسروں کے زخم محسوس ہوتے تھے۔ نئی صبح اور نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھڑی میں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح رونا مچایا ہوا ہے؟ تم نے خود اپنی مرضی سے خود کو میرے حوالے کیا تھا، پھر اس سب کا کیا مطلب بنتا ہے؟ رو دھو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہوگے؟ میں بہت ظالم ہوں اور تم مظلوم۔ تمہارے پاس 2 راستے تھے، چاہتی تو دوسرا راستہ چن لیتی، تو اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کمفرٹر میں منہ دیے ولی کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ پریشا منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کی باتیں اس کا دل چھلنی کر دیتی تھی۔ خان، وہ اس ستمگر کو پکارنے لگی۔ اب کی بار نیند میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مزید اسے روتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ کل رات کی نسبت پرسکون اور ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دیکھو چاکلیٹی گرل، اب سے تم میری ہو چکی ہو، تو اس میں واویلا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی ہوا وہ سب نارمل تھا، اسی لیے رونا دھونا بات کے لیے بچا کر رکھو۔ مجھے روتی دھوتی اور زبان چلانے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ تم ان دونوں چیزوں سے گریز کرنا، ورنہ میرے اتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس کے لہجے میں دھمکی کی رمق نہیں تھی، وہ سادہ الفاظ میں بول رہا تھا۔ پریشا نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ میں انتہا درجے کا پوزیسو انسان ہوں۔ اگر کوئی جتنی اہمیت مجھے دے رہا ہے اتنی ہی کسی اور کو دے گا تو میری نظر میں اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، یا شاید ختم بھی ہو جائے۔ پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ وہ میرا جان سے زیادہ عزیز انسان ہو۔ ولی نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے باور کروایا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ رات کی خماری پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ ولی نے اس کی سیاہی دار آنسوؤں سے بھیگی گردن پر اپنے لبوں سے مرہم رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ تڑپ اٹھی تھی۔ خان، مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے، تم نے میرا دل چرا لیا ہے۔ ولی نے پشتو لہجے میں اپنے دل میں پنپتے جذبات کا اظہار کر دیا، جو وہ عام لفظوں میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی پٹھان تھی، لیکن زیادہ عرصہ شہر میں گزارنے کی وجہ سے اسے پشتو کم ہی سمجھ آتی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں کے اندر تک کھو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دہکتے لب اس کی آنکھوں پر رکھتے انہیں معتبر کر دیا۔ کالی گول آنکھوں پر شرم سے لمبی پلکیں جھک چکی تھیں، اور میرے خوبصورت دلربا، اس نے اس کے گالوں پر لب رکھ دیے۔ گندمی رنگت میں سرخیاں گھلی تھی اور وہ پھر سے قید ہو چکی تھی۔
اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اتر کر اشمل کی طرف کا بھی دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں اس وقت یونی کے گیٹ کے باہر موجود تھے۔ یزدان کا آخری سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ وہ یہاں اشمل کے چند ہفتوں بعد ہونے والے پیپرز کی وجہ سے اسے لے کر آیا تھا۔ وہ اسے خود مختار بنانا چاہتا تھا، ویسے ہی جیسے وہ پہلی تھی۔ نڈر اور مضبوط اشمل کا رنگ اڑا ہوا تھا، دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اگر کسی نے اس کے اور یزدان کے رشتے پر کیچڑ اچھالی تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے کبھی اپنے کردار پر ایک داغ نہیں لگنے دیا تھا، خود کو سینت کر رکھا، مگر اب سب بھربھری ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یزدان کے لہجے میں ایک مان تھا، وہ اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ اشمل نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم بڑھاتے یونی کے گیٹ سے اندر چلے گئے۔ سیاہ عبائے میں ملبوس اشمل اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ یزدان براؤن بھوری آنکھوں میں چمک لیے سرشار سا اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی چہل پہل معمول کے مطابق تھی، کچھ کے ہاتھ میں کتابیں تھیں تو کچھ اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کو یزدان کی شادی کا علم تھا، مگر اس کے پیچھے چھپے وجوہات سے نابلد تھے۔ آتے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو ایک ساتھ چلتا دیکھ کر چیمے گوئیاں کر رہے تھے، کوئی حیران تھا تو کوئی حسد بھری نظروں سے انہیں تک رہا تھا۔ اشمل کو ہر اٹھتی نظر اپنے وجود میں گردی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور تھیں۔ وہ خود کو دل میں مضبوط رہنے کی تاکید کر رہی تھی، البتہ یزدان ہمیشہ کی طرح سب سے بے نیاز بنا ہوا تھا۔ یونی کے اندر آتے ہی ہری بھری گھاس کے بیچ میں سے ٹائلز والا چوڑا راستہ بنایا ہوا تھا۔ وہ دونوں راستے سے گزر کر راہداری سے ہوتے عین اشمل کی کلاس کے سامنے موجود تھے۔ میں یہی ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ، تم کلاس لے لو اور فری ہوتے ہی کینٹین میں آ جانا۔ اگر کوئی کچھ بولے یا پریشان کرے تو مجھے آ کر بتا دینا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کردار آج بھی اتنا ہی پاک ہے جتنا پہلے تھا۔ وہ اسکول جانے والے بچوں کی طرح اسے پڑھا رہا تھا۔ وہ کسی کے لیے پہلی بار فکر مند ہوا تھا۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ جا چکا تھا۔ اشمل نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اپنا گال چھوا اور گہرا سانس لے کر کلاس میں داخل ہو گئی۔ یار دیکھو تو کتنا ہاٹ لگ رہا ہے یوگی، اپنے آئس جیسی شرٹ پہنے ہوئے۔ وہ کلاس آف ہونے کے بعد بیگ کندھے پر لٹکائے راہداری سے گزرتی ہوئی کینٹین کی جانب جا رہی تھی کہ پرجوش سی نسوانی آواز پر متوجہ ہوئی۔ اس کے سامنے ہی کینٹین کے باہر دیوار سے لگی لڑکیوں کا گروپ حسرت بھری نظروں سے کینٹین کے کھلے دروازے کے عین سامنے والی ٹیبل پر بیٹھے یزدان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلیک جینز کے ساتھ لائٹ براؤن کلر کی لوز ٹی شرٹ پہنے، ہاتھ میں اپنا بریسلیٹ چڑھائے، اپنے بالوں کو پونی میں قید کیے، اپنے اصلی لاپرواہ انداز میں کافی کا مگ پکڑے ساتھ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ہاں لیکن اس کی شادی ہو چکی ہے حاجن بی بی سے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا یوگی نے اس سے شادی کر کیسے لی، ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہوگا۔ اس کی ایکس گرل فرینڈ نتاشا، اس کے بارے میں کیا پتا کیا کچھ بنا۔ وہ دوبارہ سے آتی دوسری لڑکیوں کی تنزیہ آواز پر چونکی تھی، اور جو ہی الفاظ نے شعور کے منازل طے کی اس کے وجود میں شعلے سے لپکنے لگے۔ اس نے خونخوار نگاہ ان لڑکیوں پر ڈالی اور تنفن کرتی یزدان کے ٹیبل کے پاس پہنچی۔ میرا کلاس آف ہو چکی ہے، آپ کی باتیں مکمل ہو گئی ہوں تو گھر چلیں، اس نے سعد کا لحاظ کرتے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ سعد بھی اس کے تیور دیکھ کر یزدان سے ہاتھ ملا کر چلا گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا جو اتنی لال پیلی ہو رہی ہو؟ وہ ابھی جواب دینے والی تھی کہ نتاشا یزدان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اشمل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کہاں ہو تم آج کل یوگی؟ تمہارے گارڈز نے مجھے گھر کے اندر تک نہیں آنے دیا تھا، شاید تمہاری سوتیلی موم نے منع کیا ہوگا۔ مجھے پتا ہے تم نے اس سے شادی ضرور مجبوری میں کی ہوگی، میں کچھ دن ملک سے باہر کیا گئی، تم نے شادی ہی کر لی۔ نتاشا نے اشمل کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے شکوہ ظاہر کیا۔ اشمل کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، کیا کروں بس اب نبھا رہا ہوں۔
تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں بہار آ جائے گی، میں تمہیں کل شاپنگ پر لے چلوں گا۔ اشمل کو جیلس کرنے کے لیے شرارت سے مسکرایا تھا۔ اٹھو یہاں سے ابھی نتاشا، کیونکہ یزدان کوئی راہ چلتا انسان نہیں ہے جس سے تم بات کرو گی یا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گی۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہ میرا شوہر ہے، صرف میرا، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کا حق مجھے ہے۔ نتاشا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ غصے سے بھری اشمل نے اسے اٹھتا نہ دیکھ کر اس کی کرسی کھینچی تو وہ دھڑم کی آواز کے ساتھ دوسری طرف زمین بوس ہوئی۔ کینٹین میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کے کہکہے بلند ہوئے تھے۔ یزدان حیران ہوا تھا، اسے اشمل سے اتنا جیلس ہونے کی امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے دھکا دیا۔ دھکا کیسے دیا؟ گالی، اتنا امیر لڑکا پھنسا لیا، جادو ٹونے کر کے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں میں، بد کردار ہو تم، اسی لیے یہ پاک بازی کا چولا اتار کر پھینک دو۔ سب کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ نتاشا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔